کنکریٹ کو کودے سے ایک سرنگ کے ذریعے مکہ مکرمہ میں تعمیراتی مقام تک لایا گیا۔ خادم حرمین اور شریفین نے منصوبہ بندی اور تعمیر کے ہر مرحلے میں ذاتی دلچسپی لی۔ وہ تعمیراتی مقام کے باقاعدگی سے دورے کرتے رہے، جس کے دوران انہیں تعمیراتی کام کی پیش رفت سے آگاہ کیا جاتا رہا۔ اس عمارت کو مستقبل میں آنے والی متعدد نسلوں تک قائم و دائم رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، چنانچہ تعمیر کے پورے منصوبے میں عمارت کی مضبوطی اور استحکام پر خاص توجہ دی گئی۔ تعمیراتی کام میں استعمال کیے جانے والے تعمیراتی مواد میں اعلیٰ معیار کے 45,000 ٹن فولاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ تعمیراتی منصوبے میں اعلیٰ معیار برقرار رکھنے کے سخت ضوابط کا نفاذ کیا گیا اور ان کی پوری طرح پابندی کرائی گئی۔ اس دوران مختلف اشیاء کی جانچ پڑتال کا عمل مسلسل جاری رہا۔ تعمیر میں مٹی کے بجائے مصنوعی پتھر کے اجزاء کو ان کی مستقل صورت میں استعمال کیا گیا اور یہ سپر سٹرکچر کی تکمیل میں معاون ثابت ہوا، جس سے مضبوطی کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ خصوصی تعمیراتی مٹیریل مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک فیکٹری میں تیار کیا گیا جو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ مسا کے علاقے میں بنیادی سہولتوں کے زیر زمین پیچیدہ جال کے ارد گرد واقع داخلی راستے بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے۔ اطراف کے راستوں پر گرینائٹ کا فرش کیا گیا، جبکہ صحن میں وہی ٹھنڈا سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا جو مطاف اور چھت کے علاقوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہر غلام ایاز ہے۔ یہ وسیع و عریض صحن متعدد مقاصد پورے کرتا ہے۔ مسجد میں آنے اور باہر جانے کے راستے کے طور پر، شہر اور باہر سے آنے والوں کے لیے آرام کرنے کی جگہ کے طور پر، اور مسجد الحرام کی اضافی عمارت کے طور پر، جہاں لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ حق لا الہ الا اللہ، تو نوازنے پیار۔ صحن سے متصل کثیر سطحی وضو خانہ کمپلیکس تعمیر کیا گیا، جہاں عبادت گزاروں کو حفظان صحت کے مطابق اور آرام دہ طور پر پاک ہونے کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس کمپلیکس میں 1440 غسل خانے، 1091 وضو خانے اور پانی پینے کے 162 نلکے ہیں۔ یہ سہولتیں اعلیٰ معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ لاکھوں نمازیوں کے مستقل استعمال میں رہنے کے باوجود پائیدار ثابت ہوں۔ سن 1411 ہجری میں ماہ رمضان المبارک تک مسا، صحن اور چھت کا تمام علاقہ مکمل ہو چکا تھا اور اہل ایمان سے بھر گیا تھا۔ وہ تراویح اور تہجد کی نمازوں میں مصروف تھے، قیام، رکوع
اور سجود میں دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو یاد کر رہے تھے، اس قدیم گھر کے سامنے جو اسلام کا قلب ہے۔ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا۔ ایک طرف گراؤنڈ فلور تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا اور دوسری طرف پہلی منزل کی تیاریاں پوری طرح جاری تھیں۔ لا الا اللہ حق لا۔ اس کے ساتھ ہی منصوبے کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ۔ وادی فاطمہ مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ہے۔ یہاں دیسی سنگ مرمر کا وسیع ذخیرہ موجود ہے جس نے پہلی سعودی توسیع کے دوران بیرونی آرائش میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ موجودہ منصوبے کے لیے ضروری تھا کہ پتھر تراشنے والی مشینوں کو زمین میں زیادہ گہرائی تک پہنچایا جائے تاکہ شاندار سنگ مرمر حاصل کیا جا سکے۔ سنگ مرمر کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو وادی فاطمہ سے 50 کلومیٹر دور جدہ کے نواح میں سعودی ماربل اینڈ گرینائٹ فیکٹری تک لایا گیا، جو مشرق وسطی میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی اور جدید ترین سہولت ہے۔ یہاں سنگ مرمر کے سلیبز تیار کیے گئے، انہیں کاٹا گیا اور پالش کی گئی تاکہ اس کے فطری حسن کو جلا بخشی جا سکے۔ حق لا الہ الا اللہ۔ مکہ مکرمہ میں اس خوبصورت سنگ مرمر کو توسیع منصوبے میں مطلوبہ مقامات پر نصب کرنے کا عمل جاری رہا۔ باطن و ظاہر ہے اللہ، جسم میں جام۔ باب فہد پر 89 میٹر بلند 2 مینار تیاری کے آخری مراحل میں تھے۔ یہ مینار مسجد کے موجودہ 7 میناروں سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ مسجد کے 82,000 مربع میٹر پورے توسیع حصے میں اعلیٰ قسم کا کرارا سنگ مرمر بچھایا گیا۔ مسجد کے مربع نما دائرے کی شکل کے معاون ستونوں میں بھی کرارا سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔ تو نواز دے زمانہ، تو کریم ہی جو ٹھہرا۔ سفید فائسہ سنگ مرمر کو نئے توسیع منصوبے میں چھت کے وسیع علاقے میں بچھایا گیا جہاں 40,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کی اہم بات اس کے 3 بڑے گنبد ہیں جن میں سے ہر ایک کا قطر 15 میٹر اور لمبائی 13 میٹر ہے۔ ہنگامی صورتحال سمیت تمام اوقات میں بجلی کی فراہمی کے بنیادی نظام کو یقینی بنانے والا ایک نیا سسٹم نصب کیا گیا۔ مسجد الحرام میں مین الیکٹریکل گریڈ سے بجلی فیل ہونے کی صورت میں بیٹری سے چلنے والے یونٹوں کی مدد سے بغیر کسی خلل کے بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا ہے، جو مسجد میں مختلف مقامات پر نصب ہیں۔ یہ یونٹ
ایسکیلیٹرز، ساؤنڈ سسٹم اور فائر الارم کو عبوری طور پر بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت تک ضروری لائٹوں کے لیے بجلی فراہم کریں گے جب تک خودان کے مقام پر ایک نیا سٹینڈ بائی پاور پلانٹ کام شروع نہ کر دے۔ اس 32 میگا واٹ کی سہولت سے حاصل ہونے والی بجلی مکمل طور پر مسجد الحرام کے لیے ہے۔ یوں تمام ضروری خدمات اپنا کام کبھی بند نہیں کر سکیں گی۔ ایسکیلیٹرز کی 2 اضافی عمارتیں بھی نئی توسیع کا حصہ بنیں۔ سجدے بھی کیے۔ مکہ مکرمہ کی شدید گرمی ہمیشہ سے عازمین حج کے لیے پریشان کن رہی، اس لیے خادم حرمین شریفین نے فرمان جاری کیا کہ مسجد الحرام میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم نصب کیا جائے جو نئی توسیع شدہ عمارت کو ٹھنڈا رکھے۔ یہ سسٹم 6 منزلہ عمارت میں واقع ہے جسے سینٹرل اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ سینٹرل اسٹیشن میں کولنگ کا جدید نظام موجود ہے جس میں بالآخر 104 چلنگ یونٹس شامل کر دیے جائیں گے، جن میں تقریباً 38,500 ٹن کی کولنگ کی گنجائش ہوگی، جو مسجد الحرام تک انسولیٹڈ پائپوں کی مدد سے پہنچائی جاتی ہے۔ تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں۔ چونکہ یہ پلانٹ رہائشی ضلع میں واقع ہے، اس لیے عمارت میں زبردست ساؤنڈ پروفنگ کی گئی ہے جو شور کو مناسب حد تک کم کرتی ہے۔ 450 میٹر کی سرنگ کے ذریعے ٹھنڈا پانی مسجد الحرام تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پائپ ٹھنڈا پانی مسجد الحرام تک لے جاتے ہیں اور دوبارہ یخ بستہ کرنے کے لیے پانی کو واپس لاتے ہیں۔ زندگی نام ہے۔ توسیع کے کام کے دوران یہ پائپ ذیلی زمین دوز حصوں سے گزرتے تھے۔ پانی کو سیکنڈری پائپوں کے ذریعے ایئر ہینڈلنگ یونٹ میں پمپ کیا جاتا جو بالائی زمین دوز سطح میں واقع تھے۔ چھوٹے سائز میں یہ ایئر ہینڈلنگ یونٹ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان میں بے شمار خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان میں سب سے اہم خصوصیت ڈکٹنگ نیٹ ورک کے ذریعے زیادہ دباؤ پر سرد ہوا کو پمپ کرنے کی گنجائش ہے تاکہ مطاف کے گرد واقع محرابدار راہداریوں کے ذریعے مسجد میں داخل ہونے والی گرم ہوا کو باہر دھکیلا جا سکے۔ زمانے کو دیے جاتا ہوں یہ سبق سارے زمان۔ ٹھنڈی ہوا مربع نما ستونوں سے خارج ہوتی ہے جبکہ استعمال شدہ ہوا دائرہ نما ستونوں کے نچلے حصے سے باہر نکل جاتی ہے۔ ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں۔ صبر کرنا۔ مسجد کی اندرونی دیواروں کی آرائش کی تیاریاں اٹلی کی ایک ورکشاپ میں ماہر کاریگر انجام دے رہے تھے۔ قیمتی پتھروں کو کمپیوٹر کی مدد سے کام کرنے والی مشینوں کی مدد سے تراشا جا رہا تھا۔ صبر کرنا ہے تیری۔ بہترین ہنرمندی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسلامی طرز کے شاہکار تیار کرنے میں مدد ملی جنہوں نے مسجد کو خوبصورت، دیدہ زیب اور مزید پروقار بنا دیا۔ میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا۔ اس پورے کام کو بے حد نفاست سے انجام دیا گیا، حتیٰ کہ نماز کے زمین دوز علاقے کو بھی سنگ مرمر سے آراستہ اور جپسم سے مضبوط کیا گیا۔ تیرے کرم کی الہی کچھ
منتہا ہی نہیں، اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا۔ ماہر کاریگروں نے اعلیٰ معیار کے ٹائل تیار کیے جو اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ تھے۔ الہی کچھ انتہا ہی نہیں، نہ ہو جو جذب کی۔ یہاں تیار کیے جانے والے ٹائلوں نے شاندار محرابوں کو حسن بخشا جنہیں باب فہد پر تعمیر کیا گیا۔ نہ ہو جو جذب انتہائی بڑی فانوسیں اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھیں جنہیں پوری مسجد میں جا بجا سجایا گیا۔ دعا جو دل سے نہ نکلے تو پھر دعا ہی نہیں، دعا جو دل سے نہ تین عالیشان خوبصورت گنبد شاہ فہد کی جانب سے مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کی علامت بن گئے۔ جھکا جو